بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ان پر جو سلام کے قابل ہیں۔ محترم دوستوں، کہا جاتا ہے کہ کوا باہر سے بھی کالا ہوتا ہے اور اندر سے بھی، مگر جب اس کی برادری کا مسئلہ ہو تو ان کا ایک ساتھ جمع ہونا کمال کا ہوتا ہے۔ اور ہم میں کچھ کالے کچھ گورے باہر سے، اندر میں کالے پتھر لے کر گھومتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ان کے علاقے میں ایک بزرگ شخص رہتا ہے جو روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر پیٹھ پر ایک کپڑے کا تھیلا باندھ لیتا ہے، جس طرح کپاس چننے والی عورتیں پیٹھ پر کپڑا باندھتی ہیں۔ وہ اس تھیلے میں پتھر اٹھا اٹھا کر ڈالتا ہے، اور جب وہ بھر جاتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں کہاں لے جاتا۔ کافی دنوں تک میں ان کو دیکھتا رہا اور ان کا طریقہ کار یہی رہا۔ ایک دن میں نے ان سے قریب جا کر سلام کیا اور کہا، محترم، آپ یہ پتھروں کو کیوں جمع کر رہے ہو اور ان پتھروں کا کیا کرتے ہو؟ وہ بولے، بیٹا میں ان پتھروں کو لے جا کر ایک گھڑے میں دفن کر دیتا ہوں۔ بیٹا، ہمارے ملک میں آج کل پتھر بازی بہت ہو گئی ہے۔ جانے کون سی نبی کی سنت ہے کہ امت کو پتھر مارے۔ بیٹا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں ان کو روکوں، مگر جب یہ سب دیکھتا ہوں تو بہت شرمندہ ہوتا ہوں، اور جب نماز کے لیے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی صدا نہ آ جائے، تماشا دیکھ کر آیا ہے، تماشا کرنے آ گیا۔ یہ کہہ کر اس بزرگ شخص نے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، آپ پڑھے لکھے لگتے ہو، آپ میری طرف سے پاکستان کے حکمران کو ایک خط لکھ دو۔ میرا گھر قریب تھا، میں فوراً کاغذ اور قلم لے آیا۔ بزرگ نے لکھوانا شروع کیا، سوئے ہوئے حکمرانوں کو سلام، جن کو نہ ہمارے سلام کی پرواہ ہے نہ ہماری سلامتی کی۔ جناب حکمران محترم، آپ کی آنکھ کبھی پاکستان کی طرف کھلے تو ہماری گزارش پہ غور فرمائیے گا۔ جناب، خط لکھنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ مہربانی فرما کے پاکستان کے مختلف شہروں میں ایسے دانشکدے بنا دیجیے جن میں سیمنٹ کے بڑے بڑے پلر ہوں اور ان پر کافر لکھا ہو بڑا سا، تاکہ پاکستانی مسلمان اپنے اپنے دل کی بھڑاس نکالیں اور اپنے دین فریضے کو بخوبی انجام دیں۔ اس طرح ہمارے ملک کی بدنامی بھی نہ ہوگی اور ہم جیسوں کو شرمندگی بھی نہ ہوگی۔ محترم حکمران، اس سلسلے میں آپ کوئی فنڈ قائم کریں تو سب سے پہلے میری پینشن جو کہ 10,300 ہے، ہر ماہ آپ کے فنڈ میں جمع کرا دوں گا۔ خدا آپ کو ریاست مدینہ کی جہالت کے ابوؤں سے محفوظ رکھے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کے بچوں کو پتھروں سے حفاظت کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے، اور ہاں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کوئی اسٹیڈیم ہی تعمیر کرا دیجیے گا، کیونکہ ہماری قوم کو تماشا دیکھنے اور تماش بین بننے کا شوق بہت زیادہ ہے، اور حکومت کی آمدنی الگ سے ہوگی۔ آپ کی دگاؤں کے بدلے آپ کا دعا گو گمشدہ پاکستانی کچرے کے ڈھیر پر بیٹھ کر گٹر نالے کے سامنے سے سوچئے گا ضرور گہرائی سے، ہمارے دل صرف کالے ہیں یا پھر کالے پتھر کے؟ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔